الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، اس سے پہلے والی مجلس میں نے شکریہ ادا کرنے کے کچھ احکام اور کچھ فوائد کا ذکر کیا تھا. آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے شکر کی ضد، شکر کے مقابلے ناشکری کے چند اسباب اور اس کے انجام کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. ناشکری کا مطلب کیا ہے یہ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی جانتا ہے. اسے عربی زبان میں کفر النعمہ یا کفران النعمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کفر کا معنی ہوتا ہے جحود و انکار اور چھپانا، اور چونکہ ناشکری کرنے والا نعمت کا انکار، اس کی ناقدری کرنے والا اور اس کو چھپانے والا ہوتا ہے، اس لیے اسے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو، یعنی میری نعمتوں کو مت چھپاؤ. ناشکری کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے. جہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور شکر گزاری پر مختلف انعامات و اکرامات کا وعدہ کرتا ہے، نیز شکر گزاری پر روزی میں برکت اور نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، وہی ناشکری کرنے والوں سے نہ یہ کہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ناشکری کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ یہ کہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، بلکہ ناشکری کرنے والوں کو سخت عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے. آئیے ہم آپ کے سامنے ناشکری کے چند بھیانک انجام سے متعلق کچھ روایتیں، کچھ نصوص پیش کریں تاکہ اس کے برے انجام سے واقف ہو کر ہم ناشکری جیسے گناہ سے خود کو بچا سکیں. ناشکری کی ایک سزا عذاب ہے. ناشکری سزا اور عذاب کا سبب ہے. ناشکری کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. امام طبری اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمت پر شکر کو ترک کر کے انکار کے ساتھ اور اس کے امر و نواہی میں اس کی خلاف ورزی اور اس کی معصیت کا ارتکاب کر کے اس کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی جس طرح میں میری مخلوق میں جس نے کفر کیا اس کو عذاب دوں گا، ویسے ہی تم کو بھی عذاب دوں گا. اسی طرح ناشکری یہ جہنم کا سبب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء. مجھے دوزخ دکھلائی گئی، مجھے جہنم دکھلائی گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں. اکثر اہلها النساء، زیادہ تر عورتیں ہیں. یکفرن، وہ عورتیں ہیں جو کفر کرتی ہیں. قیل ایکفرن باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفرن العشیر یا ویکفرن الاحسان،
یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. لو احسنت الى احدهن الدهر، وجہ کیا ہے؟ کیسے ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ تم زندگی بھر، عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے ثم رأت منک شیئا، تمہاری طرف سے ان کے خیال کے مطابق تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی نظر آئی، کوئی ناگواری کی بات آ گئی، تو فوراً کہہ اٹھتی ہے کیا کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ عورتیں شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، زندگی بھر احسان کیا جائے، بھلائی کیا جائے، لیکن تھوڑی سی بھی اگر کوئی کمی ان کی نگاہ میں ہو گئی تو کہتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ تو کبھی بھلائی کی ہی نہیں. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایسی عورتوں کو زیادہ رکھا ہے. معلوم کیا ہوا کہ یہ ناشکری کرنا جہنم کا بھی سبب ہے. اسی طرح ناشکری کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے، یہ زوال نعمت کا سبب ہے. قوم سبا کی ناشکری اور اس کے انجام کی خبر دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی. ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے. ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور شکر ادا کرو. یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے، یہ بہترین شہر ہے تمہارے لیے اور وہ رب تمہیں بخشنے والا ہے. لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بہت زیادہ جھاڑ والے تھے، اور تھوڑے بہت بیری کے درخت تھے وہ بھی کانٹے دار. ہم نے انہیں ان کی ناشکری کا بدلہ دیا. ہم ناشکروں کو ایسے ہی سخت سزا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کے ہرے بھرے باغات کو جھاڑ سے بدل دیا جبکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تھی. اسی طرح ایک قوم کی ناشکری کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن و اطمینان کے ساتھ تھی. اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے آتی تھی، چلی آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا. اس بستی سے مراد اکثر مفسرین نے مکہ لیا ہے. اہل مکہ نہایت ہی خوشحالی کی زندگی جی رہے تھے. اہل مکہ نہایت ہی امن کے ساتھ جی رہے تھے. امن و امان میں ان کی زندگی کٹ رہی تھی. لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قحط سالی ہوئی تھی اسی طرح ان کے اوپر بھی اسے مسلط کر دے. چنانچہ ان کے اوپر خوف اور بد امنی اور بھوک مسلط کر دی گئی. ان کا حال یہ ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. یہ حال ان کا ہوا ان کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں بستی سے کوئی خاص بستی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر، تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ناشکری کی جاتی ہے تو نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بدل دیتا ہے.
اسی طرح صحیحین کے اندر ان 3 آدمیوں کا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو بنو اسرائیل میں سے تھے، اور ان میں سے ایک کوڑھی سفید داغ والا تھا، اور دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس فرشتہ کو بھیجا۔ فرشتہ پہلے سفید داغ والے کے پاس آیا، کوڑھی کے پاس آیا، اور پھر اس نے کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت زیادہ پیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی کھال، میرا جسم اچھا ہو جائے، مجھ سے بیماری دور ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے اس پر ہاتھ ملا اور اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کو اچھا رنگ اور اچھی کھال دے دی گئی۔ فرشتہ نے کہا کہ اب بتا تجھے کون سی دولت زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ اونٹ یا گائے دونوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی کو شک پڑ گیا کہ اس نے اونٹ مانگا یا گائے مانگی، لیکن سفید داغ والے اور گنجے دونوں میں سے کسی ایک نے اونٹ اور کسی ایک نے گائے مانگی تھی۔ سو اس کو 10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی گئی جو پیٹ سے تھی، بچہ جننے والی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہا اس فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اس میں برکت دے۔ اس نے دعا بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ پھر گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی پوچھا، وہی سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز بہت زیادہ پسند آتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھے بال پسند ہیں، میری بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا فرشتے نے تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کو اچھے بال مل گئے۔ فرشتے نے کہا کہ اب بتا تجھے کون سا مال سب سے زیادہ بھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ تو اس نے اسے بھی گابھن گائے دے دی۔ فرشتے نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، سو کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھوں کی روشنی دے دے تو میں سب کچھ کو دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق پھر فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روشنی دے دی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو روشنی دے دی۔ پھر اس سے مال کے بارے میں پوچھا کہ کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں یا بھیڑ زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیڑ اور بکریاں دے دیا اور اس کے لیے بھی برکت دی۔ پھر ہوتے ہوتے سفید داغ والوں کے اونٹ میں، اونٹنیوں میں، اور گنجے کی بھیڑ گائے بیل میں، اور پھر اندھے کی بھیڑ بکریوں میں جنگلوں میں برکت ہوئی، اور اتنی برکت ہوئی کہ جانوروں سے جنگل بھر گئے۔ ایک مدت کے بعد پھر فرشتہ تشریف لایا اور پھر اس کے بعد سفید داغ والے کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میں ایک محتاج آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، میں سفر کے دوران سفر میں ہوں، میرے تمام اسباب ختم ہو گئے ہیں، ساری تدبیریں ختم ہو گئی ہیں، کوئی مال اور کوئی اسباب نہ رہا، آج منزل پر پہنچنا مجھ کو ممکن نہیں سوائے اللہ کی مدد کے، اور تم کچھ کرم کر دو تو میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ کے نام پہ جس نے تجھ کو سسرا رنگ دیا، اچھی کھال دی، اونٹ اور مال و دولت دیا، ایک اونٹ دے جو میرے سفر میں کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کے مجھ پر بہت حق ہیں، یعنی میں بہت زیادہ قرضدار ہوں، گھر بار کے خرچ سے مال زیادہ نہیں جو تجھ کو دوں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جو تو بیمار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تیری بیماری ختم کر دی اور تجھے دولت دی، اللہ کے فضل سے تو مال و دولت والا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے اپنے باپ دادا سے وراثت میں پائی ہے، میں نے کئی پشتوں سے یہ حاصل کیا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو تھا۔ پھر فرشتہ اسی طرح گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی اپنا حال بیان کیا، اس نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ یہ دولت تو میرے باپ دادا نے دیا سے وراثت میں ملی ہے، اور اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس بھی فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلے حالت میں کر دے۔ پھر اس کے بعد تیسرے کے پاس آیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا اندھا پن دور کیا تھا، اس سے بھی اس نے مدد طلب کی اور کہا کہ اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو آنکھ دی، ایک بکری مانگتا ہوں، میرے سفر میں کام ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھ کو
آنکھ دی ان بکریوں میں سے تیرا جتنا جی چاہے لے جا، تیرا جتنا جی چاہے چھوڑ دے، جو کچھ بھی لے جا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم آج جو چیز تو اللہ کی راہ میں لے گا میں تجھ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، تجھے چھینوں گا نہیں، تجھے روکوں گا نہیں، تو جو چاہے لے لے۔ فرشتہ نے کہا اپنا مال رہنے دو، تم تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آزمایا ہے، تم تینوں صرف آزمائے گئے ہو، تجھ سے تو اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور مال و دولت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو پھر سے زائل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں سے اپنی بے نیازی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَإِن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ کریم۔ جس نے ناشکری کی تو اللہ رب العزت اس کے شکر کا محتاج نہیں اور وہ اس سے بے نیاز ہے۔ ناشکری کی ناشکری اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، البتہ کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسے ہی پہنچتا ہے۔ دراصل ناشکروں کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ تو ادا نہیں کرتا، لیکن وہ نعمتیں اللہ اور اللہ کی معصیت اور اس کے درمیان ایک کڑی بن جاتی ہے۔ ناشکری کر کے دولتوں کو حرام چیزوں میں استعمال کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دولتوں کی ناقدری کر کے ایک معصیت گناہ اور اس کے درمیان ایک کڑی ہے جس کڑی کو استعمال کر کے وہ انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح ناشکری نقص ایمان کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان میں کمی آتی ہے ناشکری کی وجہ سے۔ شریعت میں ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان میں ضعف، ایمان میں کمزوری اور ایمان میں نقص کی بنیاد ہے، اور جو بھی ناشکری ہوتی ہے وہ ایمان کی کمزوری ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحدث نعمت اللہ شکر وترکها کفر ومن لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر ومن لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ اس کو امام احمد نے اور مسند بزار میں اس کو روایت کیا گیا، امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمت کی تحدیث شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمت کا بیان اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا تحدیث نعمت اس کا بیان یہ کفر ہے۔ جو آدمی تھوڑی چیزوں کے لیے شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ چیزوں کے لیے بھی شکریہ نہیں ادا کرتا، تھوڑی نعمت پر جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پر بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح ناشکرا شیطان کے دام فریب کا شکار ہوتا ہے۔ جو آدمی ناشکری کرتا ہے وہ دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے، شیطان کے دام فریب کا شکار ہوتا ہے، وہ شیطان جو کہ ہمیشہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کا مشن ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ اے اللہ تم نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس کے سبب میں ان کے لیے تمہارے صراط مستقیم میں تمہاری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بھٹکانے کے لیے ان پر حملہ آور ہوں گا، چاروں طرف سے آؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح ناشکری کے اسباب، ناشکری کے چند اسباب ہیں، مختلف اسباب ہیں کہ انسان کیسے ناشکرا ہوتا ہے، کیوں ناشکرا بنتا ہے، جن میں سے چند کا ذکر میں بطور مثال کر رہا ہوں۔ ناشکری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نعمت کی ناقدری۔ نعمت کی ناقدری انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا جانتا وہ کبھی ان کا شکریہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ناشکریہ
ناشکری کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا جانتا ہے وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا۔ اسی طرح ناشکری کے ایک اسباب میں سے ایک سبب طمع اور لالچ اور حرص ہے۔ انسان کو خوب زیادہ پانے کی لالچ اس قدر ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اسے دے رکھی ہیں اسے بھول بیٹھتا ہے اور اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ کے حصول میں مشغول کرتا ہے۔ ایک چیز مل جائے دوسری کی خواہش کرتا ہے، 100 چیز مل جائے اس سے دگنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے جس کی وجہ سے اس کے اندر ان نعمتوں کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناشکری کے اسباب میں سے قناعت کا نہ پایا جانا، عدم قناعت ہے یا قناعت ہے۔ جب کسی آدمی کے اندر قناعت کی صفت مفقود ہو تو ہمیشہ اپنے سے بہتر کی طرف دیکھتا ہے، جس سے کہ اپنے پاس موجود نعمت کی قدر اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور وہ ناشکری کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جتنا بھی ملا ہے اس پر قناعت کر کے انسان زندگی گزارے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ناشکری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ سمجھتا ہے۔ جب کوئی کمزور ایمان کا آدمی بڑے بڑے سرکش اور ظالم و جابر اور کفار کو دولتوں اور عیش و عشرت میں کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے پاس موجود تھوڑی سی نعمت کو حقیر سمجھتے ہوئے خود کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ پکڑ تو صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت دے رکھی ہے، جس کی وجہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ نعمتوں کی قدر بھول بیٹھتا ہے اور جو اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح انسان عبرت و نصیحت واقعات سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر ناشکری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ حالات و واقعات اور حوادث سے عبرت پکڑ کر اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو قوموں کی تباہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے جو تباہی ان کے اوپر نازل کی اس سے عبرت نہیں پکڑتا، جو عبرت نہیں پکڑتا وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جو حقیقی مومن ہے اور وہ عبرت پکڑتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے تو وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا۔ جو تباہی اور بربادی اور ان کی نعمتوں کی محرومی کے اسباب پر غور کرتا ہے اور غور کر کے ان سے عبرت لیتا ہے وہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے، ورنہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ناشکری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے تکبر اور گھمنڈ۔ تکبر اور گھمنڈ، اپنے پاس موجود نعمتوں اور دولت و ثروت اور علم و معرفت میں تکبر انسان کو اللہ کے شکر سے دور کر دیتا ہے اور وہ خود کو ان چیزوں کا ایسا اہل سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اس کی اہلیت اور تدبیر کے بنا پر ہی حاصل ہوئی ہیں۔ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت دے رکھی تھی، جب لوگوں نے اسے اس کے تکبر اور گھمنڈ پر نصیحت کی تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ سب کچھ تو مجھے میری سمجھ اور بوجھ کی بنا پر دیا گیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولت جو اس کے پاس بے شمار دولت تھی، جس کے دولت کے خزانے کی چابی ایسی تھی کہ ایک جماعت اسے اٹھانے میں بوجھ محسوس کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ سب میری اپنی تدبیر کے بنا پر ہے۔ اس نے ناشکری کی تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی گھمنڈ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور اس کو اور اس کے محل کو اور خزانوں کے ساتھ اس کو خود کو زمین بوس کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا اسے۔ اسی طرح ناشکری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہے۔ جو آدمی کتاب و سنت سے دور ہو، صراط مستقیم سے منحرف ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت سے دور ہو، اس کے اندر بددینی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری بھی ایک طرح کی بددینی ہے، ناشکری ایک طرح سے بددینی ہے اور بددینی کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ چند اسباب تھے ناشکری کے۔ آئیے ہم آپ کو ناشکری کے کس طرح انسان اپنے ناشکری کا اظہار کرتا ہے، چند کلمات اور چند طریقے ناشکری کے کس طرح انسان کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ناشکری کے لیے علاقہ اور اسلوب کے اعتبار سے مختلف قسم کے الفاظ ہیں، جیسے
عام طور پر ہمیں سننے کو ملتا ہے بہت تنگی میں کٹ رہی ہے. لوگ کیا پوچھیں کیا حال ہے، کہتے بہت تنگی میں کٹ رہی ہے، زندگی اتنی عیش و عشرت میں نہیں کٹ رہی ہے، بہت تنگی میں کٹ رہی ہے. اللہ نے ہمیں بہت کم دے رکھا ہے، بہت کم، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے. فلاں کے مقابلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے باپ نے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. ناشکری دیکھیے، کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب اڑا دیا، سب ختم کر دیا. اللہ نے اسی طرح اللہ نے تمہیں تو بہت کچھ دے رکھا ہے. اسی طرح کسی سے کہتا ہے اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے. دبے لفظوں میں اپنی حالت کا اظہار اور اس پر افسوس کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. اسی طرح عورتیں کہتی ہیں کہ میرا شوہر کہاں کماتا ہے، میرا شوہر بہت کم کماتا ہے، میرا شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میرے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹے کی آمدنی بہت کم ہے، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے. یہ سارے کلمات اور یہ سارے اسلوب اور یہ سارے طریقے ناشکری کے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے چلنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، صحت دے رکھا ہے. جو کچھ بھی کمائی 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 2 وقت کی روٹی دے رکھا ہے، جس کو کھا کر کے انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے. اس کے بجائے اس پر افسوس اور ملال کا اظہار کرتا ہے انسان اور ناشکرہ بن جاتا ہے. زبانی اظہار کے علاوہ اپنے رہن سہن کے طریقوں سے بھی آدمی ناشکری کا اظہار کرتا ہے. خود کے اوپر ایسی مسکینیت طاری کر رکھا ہوتا ہے کہ لوگ اسے حقیر اور گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ اور اسے فقیر سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمت سے نواز رکھا ہے تو اس کا اثر بھی اس کے اوپر دیکھنا پسند فرماتا ہے. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. اسی طرح مالک ابن ندلہ الجوشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معمولی کپڑے میں آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس دولت ہے، کیا تم مالدار ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کون سی دولت ہے، کس قسم کا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، غلام ہیں، ہر طرح کے مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. کہ جب تو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، تم دولت دیا ہے تو اللہ کی نعمت اور اس کی اعزاز و اکرام کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے. امام ابو داؤد نے سنن کے اندر اور امام نسائی کبریٰ کے اندر اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو جس چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اوپر اپنی نعمت دے رکھی ہے، جس کے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ہے، اس کا اظہار نہ ہو اور وہ آدمی اظہار نہ کرے، وہ ناشکرے پن کا شکار ہوتا ہے. وہ ایک طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے. اسی طرح اللہ کی نعمت کو غیر شرعی امور میں استعمال اور خرچ کر کے اس کی ناقدری کی جاتی ہے، اور کیونکہ اسے وہ نعمت اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کے لیے ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب اور حلال مال جو دے رکھا ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے نعمت کے اطاعت کے لیے خرچ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نعمت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، جسم کے اعضاء سلامت ہے، بیماریوں سے دور رکھا ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، آل و اولاد دے رکھا ہے، جس قسم کی بھی نعمت ہے ان سب کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کرے، نیک کاموں میں کرے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے. لیکن جب انسان ان نعمتوں کا استعمال غیر شرعی امور میں کرتا ہے، اللہ کی اطاعتوں کے خلاف معصیت میں ان کا استعمال کرتا ہے، تو ایک طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری، ناقدری اور ناشکری کرتا
کرتا ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے ناشکری کرنے کا، ایک انداز ہے ناشکری کرنے کا۔ تو اس لیے اسے ایسی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے کی راہ میں خرچ کیا جائے، بندوں کی بھلائی میں خرچ کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اور اس کو حرام کاموں میں استعمال کر کے ناشکرے پن کی صفت سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری اور کفران نعمت جیسے بڑے گناہ اور معصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔